خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے ساتھ پہلے دو شارٹ ڈیوریشن کی کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی، جس میں کہ انٹروڈکشن آف ہولی قرآن تھا اور امپورٹنس آف ہولی منتھ آف رمضان۔ تو میں نے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ریلیجنز آف اسلام، جو کہ مولانا محمد علی لاہوری صاحب نے لکھی ہے۔ یہ کتاب اصل میں پہلے ایک کرسچن سکالر تھے، ایف اے کیلوین تھے، انہوں نے لکھی تھی ریلیجنز آف اسلام، لیکن وہ انہوں نے کرسچینٹی کے نظریے سے اس کتاب کو لکھا تھا۔ تو مولانا صاحب کے ہاتھ میں یہ کتاب 1927 میں آئی، تو پھر ان کے دوستوں نے ان کو کہا کہ کیوں نہ اس کو ریلیجنز آف اسلام کو لکھا جائے۔ تو انہوں نے پھر یہ کتاب جو ہے ایک مسلم ہونے کے ناطے اسی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے یہ کتاب لکھی، جس کے ذریعے سے میں نے آپ تک وہ باتیں پہنچائی جو کہ میں نے کچھ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پروفٹ آف اسلام، محمد دی پروفٹ۔ یہ کتاب بھی مولانا محمد علی صاحب نے لکھی ہے۔ ان کی زندگی، بعثت سے پہلے کی زندگی، اس کے بعد بعثت کے بعد کی زندگی، یہ تھوڑا سا معاملہ، یہ تھوڑا سا بریف سا میں آپ کے سامنے جو ہے یہ بیان کروں گا۔ تو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا عرب کے بارے میں، جغرافیائی کنڈیشن کیا تھی، عرب کی پوزیشن کیا ہے، اولڈ ورلڈ آرڈر میں عرب کی پوزیشن کیا تھی، نیو ورلڈ آرڈر میں عرب کی پوزیشن کیا ہے۔ تو یہ زمین جو تھی، جس کو کہ جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے، عربین پینسولا میں ایک سینٹرل پوزیشن جو ہے یہ ہے ہیمسفیئر میں، جس میں کہ ہمارا کنٹیننٹ آف ایشیا ہے، افریقہ ہے، یورپ ہے، اور مانا جائے تو اولڈ ورلڈ کا دل مانا جاتا تھا، کیونکہ یہ ملک تھا جس ملک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس کے جو انڈین اوشن جو ہے وہ اس کے کوسٹ کے ساتھ اس کے جو ہے شمال میں ہے، اور میڈیٹیرین اور ریڈ سی اس کے جو ہے مغرب میں ہے۔ تو اگر آپ مشرق کی طرف چلے جائیں تو پرشین گلف ہے، ٹگریس ہے اور ایفوریٹس ہے۔ تو یہ دونوں ایفوریٹس ہے۔ اور اگر اب دیکھا جائے تو پرانے جو ہسٹورین ہیں، اینشنٹ ہسٹورین جو ہیں، جغرافرز ہیں، انہوں نے جو ہے یہ جو عراق اور میسوپوٹیمیا اور عربین جو سیریا ہے، یہ اسی عرب کے حصے کا حصہ تھا، لیکن بعد میں ماڈرن ورلڈ میں جو ہے یہ اس کا حصہ نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو اس عرب کا پورا علاقہ جو ہے 1200,000 اسکوائر میل پر یہ علاقہ ہے، اور اس کا جو تیسرا حصہ تقریباً اس کا جو ہے سینڈی ڈیزرٹس ہیں، اور سب سے جو لارجسٹ آپ سینڈی ڈیزرٹ کہیں گے وہ الدھانا ہے، جو کہ ساؤترن پارٹ میں جو ہے اس کے مڈل میں یہ واقع ہے۔ اور یہاں پر دیکھا جائے تو کوئی دریا تو نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی سٹریمز ہیں جو فائنلی جو ہے سمندر میں گرتی ہیں، اور ایک ساؤتھ سے لے کے نارتھ کی طرف، شمال سے جنوب کی طرف ایک چین ہے پہاڑیوں کا، جس کو کہ ہم جبل الصراط کہتے ہیں، اور اس کی جو ہائیسٹ پیک ہے اس کی 8,000 فیٹ جو ہے اس کی جو ہائٹ ہے، اور ڈیٹس جو ہے، کھجوریں جو ہیں جہاں کے عام پروڈیوس ہے۔ اور پرانے زمانے میں عرب جو مشہور تھا گولڈ، سلور، پریشس سٹونز اور سپائسز کی تجارت کے لیے، سونا چاندی وغیرہ کی تجارت ہوتی تھی، اور یہاں کا مشہور اینیمل جو ہے جو ویلیوبل بھی ہے اور موسٹ ویلیوبل ہے وہ اونٹ ہے، جس پہ کہ سواری بھی ہوتی ہے اور جس پہ کہ کاروبار کا سارا نظام جو ہے اسی پہ ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو عراق اور سیریا بھی عرب کا ہی حصہ ہیں، لیکن ماڈرن پولیٹیکل ڈسٹریبیوشن میں یہ تھوڑا اس سے مختلف ہیں، کیونکہ عراق جو ہے ایران کے ساتھ ہی ہے، اور بصرہ اور کوفہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت بڑے ایک لرننگ سینٹر بنے تھے۔ اس کے بعد اربن سیریا جو ہے نارتھ میں ہے، ایکسٹینڈڈ رائٹ اپ ٹو الیپو۔ عرب جغرافیئرز جو ہے وہ ایفوریٹس ایز ناردرن باؤنڈری آف دی عربیہ۔ تو اس کے ساتھ ہی مونٹ سینائی ہے، جہاں پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وحی نازل ہوئی تھی۔ تو عرب اگر دیکھا جائے تو عرب جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے، مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک حجاز کا علاقہ ہے جس میں کہ
حرم شریف ہے. حرم شریف جس کو ہم کہیں گے سیکریڈ اینڈ فاربڈن ٹیریٹری، یہ ٹائم میموریل سے صدیوں سے جو ہے یہ اس کا جس کی پوزیشن یہی ہے. فاربڈن ٹیریٹری ہے، سیکریڈ مانی جاتی ہے، لوگ یہاں پر آگے عبادت کرتے تھے. اور اس کو جو ہے عرب میں بہت بڑا مقام ہوتا تھا. اور خاص کر حرمت کے دنوں میں یہاں پر کسی قسم کی کوئی کسی قسم سے جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا. لوگ بڑے امن و سکون سے جو ہے یہاں پر آگے عبادت کرتے تھے. تو اس کا ذکر جو ہے تورا میں ہے، اس کا ذکر جو ہے تمام پرانے صحیفوں میں اس کا جو ہے ذکر ہے. اور یہ جو پرومس ہے یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے ریڈ سی کی طرف، ریکٹینگولر اسٹرپ کی طرح. تو اس طریقے سے اس کی جو جغرافی پوزیشن میں نے آپ کو بتائی. اسی طریقے سے دوسرا حصہ جو ہے وہ یمن ہے، جو کہ ساؤتھ پینسولا میں، ساؤتھ میں ہے، مغرب کی طرف ہے. حضرموت اور آکاف جو ہے ایسی کچھ حصے پرومس کے حصے ہیں، لیکن یہ بہت ہی فرٹائل علاقہ ہے اور بڑا سویلائز علاقہ مانا جاتا تھا. اور اگر پرانے صحیفوں سے دیکھا جائے، پرانے لٹریچر سے اگر دیکھا جائے تو یہاں بہت سارے لوگ اس وقت اس دور میں بہت سارے لوگ جو پانی پہاڑوں سے گرتا تھا، چھوٹی چھوٹی پہاڑوں سے گرتا تھا، اس کی امبیکمنٹ بنائی تھی، جس کا کہ آج کے دور میں ہم جو ہے واٹر ہارویسٹنگ اسٹرکچرز بنا رہے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں پر ملک میں بھی بہت جگہ، راجستھان میں جو ڈیزرٹ ایریا ہے وہاں پر یا ہمارے پہاڑی علاقوں میں بھی واٹر ہارویسٹنگ اسٹرکچر بنائے جاتے ہیں جہاں کے پانی کو جمع کیا جاتا ہے. اور اس دور کی بات کر رہا ہوں میں جو 200 سال پہلے، اس کے پرانے دور کی بات کر رہا ہوں کہ اس یمن کے علاقے میں اس طرح کے جو اسٹرکچر بنائے جاتے تھے. اور سب سے بڑا اسٹرکچر جو اس پانی کو بعد میں اریگیشن کے استعمال کے لیے لگایا جاتا تھا، سب سے بڑا اسٹرکچر جو تھا وہ تھا ماریب تھا، جس کی بربادی ہوئی، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے. اور اس کے بعد یہاں پر بہت بڑا امپائر عاد کا ہوا ہے، اور اس میں قرآن شریف کا میں اس کا ذکر بھی ہے. اور اس کا نام جو اس کے ایریا کا نام جو تھا وہ آکاف تھا. حضرموت جو ہے اس کا یمن کا حصہ ہے اور ساؤتھ میں ہے یہ، اور ہندوستانی جو ہے اوشن کے ساتھ ہے. سنا اس کی کیپٹل ہے. اور کیا کہتے ہیں، اور اس کے نارتھ میں اس کے ساتھ ہی کرسچینٹی کا بہت بڑا زور ہے، جو کہ نجران کا علاقہ ہے. اور نجران کا علاقہ جو ہے بہت ہی ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں مشہور ہے، کیونکہ نجران کا ایک وفد آیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، اور ان کو مسجد نبی میں باقاعدہ ٹھہرایا گیا تھا. تھرڈ جو اس کا پارٹ ہے وہ عربیہ کا اور نجد ہے، جو کہ جبل سرات سے شروع ہوتا ہے، وہ مشرق سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد انٹیریئر تک چلا جاتا ہے. بہت ہی فرٹائل علاقہ ہے، 3-4 ہزار فیٹ جو ہے سی لیول سے ہے. اور اس کے کلین، اس میں جو کلین رہتا ہے، جو اس میں ٹرائب رہتا ہے، وہ گتا فان رہتا ہے، جس کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں باقاعدہ ایک جنگ بھی کی تھی. اور ڈیزرٹ جو ہے یہ جو ڈیزرٹ ہے، اس کو تینوں طرف سے جو ہے اس کے ساؤتھ میں یمامہ ہے، باقی تینوں طرف سے ڈیزرٹ ہے. اور بنو حنیفہ جو ٹرائب ہے، بنو حنیفہ ٹرائب وغیرہ جو یہاں رہتے ہیں. اس کے ساؤتھ ایسٹ عربیہ میں جو ہے کوسٹ میں گلف آف عمان ہے. اس کے بعد اس کا کیپٹل مسقط ہے، جہاں کی ایک انڈیپینڈنٹ سلطان رہتا ہے. اس کے بعد نارتھ میں عمان کے جو ہے بحرین ہے، اور بحرین ہے، آلسو کالڈ احسا، فیمس فار اٹس پیرلز. تو ہجر دا ہوم آف تھمود. تو اس طریقے سے یہ میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں تھوڑی سی بات بتا دی. تو مدینہ کے بارے میں جو تھا، اوریجنلی اس کا نام یثرب تھا. لیٹر جب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ریزیڈنس اڈاپٹ کیا، اس کو مدینہ النبی کہا گیا، پرافٹ اسٹون کہا گیا، اور گریجولی کنورٹڈ ٹو المدینہ دی ٹون، اور الٹیمیٹلی مدینہ. تو یہ مدینہ اور مدینہ کا باقاعدہ ٹون جو الگ بن گیا. اور یہ بھی ایک اینشنٹ، بہت ہی پرانا جو ہے یہ ٹون تھا. اس کا ہسٹوریکل ایویڈنس کہتے ہیں کہ اس کی فاؤنڈیشن 1620 میں پڑی. یہ بیسیکلی جو ہے امریکیز جو کہ جوز کا ٹرائب تھا، وہ وہاں پر یہاں پر کافی تعداد میں جوز یہاں پر رہتے تھے. تو یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، جب ان کا ایڈوینٹ ہوا. تو بہت ہی جو اندھیرا تھا اس پورے ملک میں، کسی قسم کا کوئی قانون نہیں تھا، بلکہ ہر مارل ڈیگریڈیشن کی جو آپ بدترین مثال کہیں گے وہ مثال تھی. عرب کا پورا خطہ تباہ برباد ہو چکا تھا. اگر ہم دیکھیں تو ماڈرن رائٹر جے.ایس. جینسن کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈفرینٹ ریلیجن کو اسٹڈی کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ
جیسے انہوں نے لکھا ہے ایموشن ایز بیسس آف سویلائزیشن، انہوں نے کہا کہ 5ویں 6ٹھی سینچری میں جو سویلائز ورلڈ جو تھی بالکل ورج آف قیاس تھی، اور تمام پرانے جو جتنے بھی اسٹرکچر صدیوں سے ہزاروں سال سے ہم نے جو وہ بنائے تھے، وہ سارے ہمارے جو قانون ختم ہو چکے تھے، برباد ہو چکے تھے۔ نبی جیسس کے آنے کے باوجود بھی کرسچینٹی وہ اپنے پاؤں پوری طرح جو جما نہیں پا رہی تھی، اتنی اس میں وہ تبدیلی کر نہیں پا رہی تھی، بلکہ ہر طرف قیاس ہی قیاس تھا۔ اور یہ پکچر جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت سارے لوگوں نے بیان کی ہے، اور عرب میں جو ہے عرب کی فحاشہ پوئٹری یا عرب میں فحاشہ چیزیں، یا دوسرا جنگ و جدل، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے یہ خور ریزی کرنا، یہ تمام جو تھا ان کا شیوا تھا۔ تو اس کے بعد آئیڈول ورشپ تھی، بت پرستی تھی، کعبہ میں باقاعدہ بت رکھے گئے تھے۔ تو اس طریقے سے سوشلی بھی دیکھا جائے تو بہت ہی ڈیگریڈیشن تھی، کوئی کسی میں عزت نہیں تھی، گھر میں کسی میں بہن بیٹی بھائی کسی کی کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ جنگ و جدل ہوتا تھا۔ وومن کا جو ہے ایک بہت ہی ایک ویری لو پوزیشن تھی ان کی سوسائٹی میں، تو بس ان کو صرف ایک پراپرٹی کی طرح ان کو جو ہے استعمال کیا جاتا تھا۔ ابسین لینگویجز کا یوز ہوتا تھا، تو ہر قسم کی ڈیگریڈیشن جو تھی عرب میں موجود تھی۔ گو اس میں مدینہ میں جیوش سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اور جیوش لوگ جو تھے قابل لوگ ہوتے تھے، جن کو اس بات کا علم تھا کہ اب یہاں پر کوئی نئے نبی کا ظہور ہونا ہے، تو وہ یہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی جو ہے اس کا جو ہے ساحل عربیہ میں نزول ہونا ہے۔ تو وہ اس بات کا ان کو انتظار تھا کہ اس علاقے میں جو ہے کسی نبی کا ظہور ہوگا۔ تو یہ بڑا ریمارکیبل ہے، دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے برتھ سے پہلے یہ تمام چیزیں جو تھی عرب میں یا دوسرے ملکوں، بلکہ تمام ملکوں میں جو تھی ہر قسم کی برائی جو تھی وہ موجود تھی۔ یہ ان حالات میں جو ہے کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہاں پر جو ہے ان کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کا پرانے صحیفوں میں پوری طرح لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے اب حجاز میں ہونی ہے۔